الباب 19 باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. اس شخص کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کرے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقیوں کے لیے پیشوا بنا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور فرمایا اللہ تعالی نے اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة
قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة۔ حضرت ابو عمرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے، اون کی دھاری دار چادریں یا کمبل ڈالے ہوئے تھے اور گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت مضر قبیلے سے بلکہ سارے ہی مضر سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر جب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے تو تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 آخر یعنی رقیباً تک آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نفس کو چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے جو آگے بھیجا ہے اسے دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی، فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے، دینار و درہم کا، کپڑے کا، گندم کے صاع کا، کھجور کے صاع کا، حتیٰ کہ فرمایا گو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، یعنی تھوڑا یا زیادہ جس کو جتنی توفیق ہو صدقہ کرے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی، بلکہ عاجز ہو چکی تھی۔ پھر لوگ لے لے کر پے در پے آتے رہے، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک سامان خوراک کا اور دوسرا کپڑوں کا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل۔ متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔ بخاری و مسلم۔